مفتی صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی. جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کی طرف سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ او ماما سوال دا جواب دے. ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں. جواب ہے جی کتابیں بدل گیا نے، اگلی گل کرو. یہ جواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع یدین کرتے تھے. 11ویں حل کر دیجئے تو پھر رفع یدین کرنا پڑے گا. پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر. غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے. چلو تو بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر تھوڑی نظر اس. اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب. اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے، میں بھی 31 سال بریلوی رہا. نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. رکو ذرا صبر کرو، آ جاؤ بتاتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تصنیفات ہیں جی، اس میں آپ کی جو تصنیفات ہیں، جو آپ کے دستے مبارک کی لکھی ہوئی تصنیف ہے وہ تو غنیت الطالبین. غنیت الطالبین مشہور ہے اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تصنیف یا اس انداز کی تصنیف آپ کا اسلوب نہیں تھا. یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. ایک نسبت عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور صدیوں جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا رہا، تو ایسی شے کا بلا دلیل انکار نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت العلماء نے یہی بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کا علم اور تحقیق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا جی. ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے، اسی لیے تو ان کو بنیادی طور پر بات ہی سمجھ نہیں ہے. رکو ذرا صبر کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہی اس کتاب کی مشکوک ہے. حضرت ٹونتے نہیں ہو کدھر ہے اور جی چاہو کہ گلا پہ کر دو. بریلویوں کی چھپی ہوئی HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. بڑا برا وقت آیا ہے جی بریلویاں ہوتے ہیں، یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے. تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن ماں باپ کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی ہے، قرآن بھی پہنچا ہے. تو اگر ایک بندے نے اس طرح کرنا ہے، لیکن سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتہ چک کیسا باندھے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس کی تیری. ہائے ہائے 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج. کہ آپ جب بندے کو قائل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث والی کتاب دکھاتے ہیں بخاری، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک والی نماز ہے. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو مسلمان باقی پڑھ رہے ہیں، تیرا باپ دادا پڑھتا تھا وہ ابو حنیفہ والی ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہے. مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. اب جس نے رفع یدین شروع کیا کیسے کیا؟ بلیک میل ہو کے حدیث کی بنا. مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری مسلم پڑھ کے کیا کیا؟ رفع یدین کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے شروع جس نے کیا، جو ہمارا مخاطب ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے کہ میں رفع یدین حدیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ حدیث پر بات کریں. آپ بابا کیوں لے کے آتے ہیں؟ سرکار میں نیچے کو بابا چھڑنا بالکل اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا. کہ سنن نسائی 1185 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھ کر ان کو منع کیا. سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں. حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ہاتھ ایسے نماز میں اٹھ رہے ہیں جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں. گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے ہوئے الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو،
تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ, تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی 2 سال ہو چکے ہیں, ہم نے ان سے یہ مانگا ہے کہ اگر آپ چیلنج بھی دیا ہے اچھا. ہم آپ کے ساتھ رفع دین کریں گے, میں نے بھی دعوت دی آما پھر دساں اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ہم کریں گے. صرف شرط اتنی ساری ہے کہ آپ صرف ایک روایت لے کر آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو. حاجی حکم کتنے سرکار, ہم انعام نہیں لیتے آپ سے, آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے, لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں, یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے, مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا, رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک. اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک, ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوق کس ٹائم ہوا ہے؟ یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں.
10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी सहाबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मुराद ये कि हुजूर की वफात के बाद जिक्र हो रहा है, और ये एटलीस्ट 30 साल बाद का वाकया हुजूर की वफात के। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुनियादी तौर पर हम्बली हैं और हैं, यानी मुकल्लिद हैं किसके? इमाम अहमद बिन हम्बल के। वो कहते नहीं वो हम्बली थे। सरकार अगर आपके वो हज़रत साहब हम्बली थे तो आप क्यों हनफी हैं? बात तो सही है। आपके पीर की ज्यादा तहकीक है या आपकी? अगर आप समझते हैं कि फिक़्ह हनफी बेहतर है तो इसका मतलब है कि आपकी अकल अब्दुल कादिर जिलानी से ज्यादा है। और अगर आप समझते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो पीराने पीर है, उनकी अकल ज्यादा है, तो फिर आपको भी हम्बली हो जाना चाहिए। वैसे तो ये है ही कहानी है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा मैं हम्बली हूं, वो कुरान और सुन्नत के मानने वाले। उन्होंने तो गुनियत तालिबीन में जो जन्नती फिरका है वो तो लिखा है अहले हदीस। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?